اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی وجہ سے جو نظام انسان چلا رہا ہے گھر کا، اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس میں سوچ کا انداز بہت مختلف ہے۔ بس ابھی خیال یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو ہمیں کون کون سی چیزیں بہت ضروری سوچنے والی ہیں، ان کو تھوڑا سوچ کر غور و فکر کر کے ان کا تدارک پہلے کرنا چاہیے، اور دوسروں کے کرنے کے کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنے کرنے والے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں کی طرف پوری توجہ دے، اور اگر کوئی موقع ہو دوسرے کو کہنے کا تو پھر وہاں بات کہنی چاہیے، وگرنہ اپنا کام پورا اور دوسروں کو بوقت ضرورت بات کہی جائے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سارا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ دوسروں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ان کی غلطیاں نہیں ہوتی۔ مثلا ہم کسی بھی کام میں اگر کوئی مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کا سب سے پہلا ذمہ دار حکمرانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی ایسی پالیسیاں جو غلط ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، جس طرح کے اعمال ہوں گے، حکمران اللہ تعالیٰ اسی طرح کے تم پر مسلط کریں گے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلے مجھے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، میرے اعمال کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ جیسے یہاں سے اعمال اوپر جائیں گے، ان اعمال کی بنیاد پر ویسے ہی اوپر سے فیصلے نیچے آئیں گے۔ بالکل اسی طرح ہے، یہی اس حدیث کا مضمون اور مفہوم ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تم پر حکمران مسلط کریں گے۔ وہ اچھے ہیں برے ہیں، میں بھی، ہم میں سے ہر ایک کسی کی تعریف کرے گا، کسی کی برائی بیان کرے گا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان حکمرانوں کا فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن یہ معاشی تنگی، رزق کی تنگی، رزق ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رزق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس رزق کا ذکر فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک جگہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس میں سے ایک حصہ کھانے پینے کا ہے۔ انسان کے پاس پیسے ہیں، یہ بھی رزق ہے، یہ اس کے ذریعے سے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، استعمال کی چیزیں لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، سواری استعمال کے لیے لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں
پیسے کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہیں، یہ بھی رزق ہے، لیکن یہ سارا رزق نہیں ہے، رزق کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو راحت دیں، نعمت دیں، مثلا دل خوش ہو رہا ہے، مطمئن ہے، اور دل میں پریشانی نہیں ہے، الجھنیں نہیں ہیں، مشکلات نہیں ہیں، یہ بھی رزق کا ایک حصہ ہے۔ اور اچھے دوستوں کا مل جانا، کوئی نعمت انسان کو مل رہی ہے، وہ نعمتیں کبھی سائے کی صورت میں ہے، کبھی ہوا کی صورت میں ہے، کبھی بارش کی صورت میں ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا کی صورت میں ہے، جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری رزق میں داخل ہیں، وہ بھی رزق ہے۔ اور کوئی ایسا شخص والدین میں سے کوئی مل گیا، دوست، احباب، بھائی، بہن، کوئی بھی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ بھی رزق میں شامل ہے، یہ بھی رزق کا ایک حصہ ہے۔ گویا زندگی میں کسی طرح سے کوئی نعمت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، کسی جگہ مقام مل رہا ہے، کسی جگہ کام ہو رہا ہے، کسی جگہ یہ جا رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، کسی جگہ یہ کام کر رہا ہے، آسانی سے ہو رہا ہے، یہ بہت وسیع باب ہے، یہ سارے کا سارا رزق ہے۔ یہ رزق اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا فرماتے ہیں، اور یہی رزق بچہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خون کی صورت میں اس تک خون پہنچ رہا ہے تو وہ بھی رزق ہے اس کے لیے۔ گویا ہر وہ چیز جو اس کی نشو و نما کر رہی ہے، اس کو آسانی پہنچا رہی ہے، راحت پہنچا رہی ہے، آرام پہنچا رہی ہے، اس کو خوشی پہنچا رہی ہے، اور صحت بھی رزق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو صحت نہ ہو تو جتنا بھی پیسہ ہو، مال و دولت ہو، جاننے والے ملنے والے ہوں، سب کا سب بیکار ہے۔ اگر صحت ہے تو یہ ساری نعمتیں انسان کے استعمال میں آتی ہیں، صحت بھی رزق ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رزق یہ ایک وسیع مفہوم ہے، ایسی نعمتیں جتنی اللہ نے بندے کو دے رکھی ہیں، یہ اس کو راحت ملے، خوشی ملے، آرام ملے، صحت ملے، یہ ساری کی ساری رزق ہے۔ اب یہ رزق انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو، یہ ہر ایک چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس رزق زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ایک دو چیزیں ہیں، ایک ہے زیادہ ہونا، اور ایک ہے کہ اس کے اندر برکت ہونا۔ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ملتا ہے کہ اللہ سے رزق میں برکت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ رزق کو اضافہ زائد مانگیں گے، کہیں گے کہ مجھے زیادہ ہو، تو اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو وہ زیادہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس 2 لاکھ 4 لاکھ 5 10 لاکھ ایک مہینے کا اس کے پاس آ رہا ہے، لیکن اس کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی۔ خدا نہ خواستہ بیماری ایسی لگی ہوئی ہے کہ وہ بیماری میں ہی 2 4 5 لاکھ اس کا خرچ ہو رہا ہے، باقی گھر کی ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی۔ کوئی کیس ایسا بنا ہوا ہے، زندگی ایسی تلخ ہے، یا گھر میں ایسی پریشانی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے لیکن خرچ ہو رہا ہے اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ ہاں، رزق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ جتنا اس کے پاس ہے، جو پیسے ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو راحت اور آرام کے جو اسباب ہیں جو اس کو میسر ہیں، اس سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور یہ مطمئن ہے۔
اس کا دل مطمئن ہے، تو یہ دل بھی مطمئن ہے، ضروریات بھی پوری ہو رہی ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس صرف 1 لاکھ روپے ایک مہینے کا ہے، وہ اپنی گھر کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، اللہ نے اس کو کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا کیس، کوئی ایسی الجھن، کوئی ایسی مشکل نہیں رکھی جس کی وجہ سے اس کو اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں تنگی ہو رہی ہو، مشکل پیش آ رہی ہو، مصیبت پڑی ہوئی ہو۔ یہ ہے برکت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رزق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے اور اس میں برکت کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ یہ اگر ہوں گے تو پھر انسان کو راحت ملے گی، آرام ملے گا، سکون ملے گا اس رزق سے۔ اب اس رزق میں برکت بھی ہو اور یہ رزق اتنا ہو کہ انسان کی ضروریات پوری کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے تو آج ہماری زندگی میں، ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ غور سے جائزہ لیا جائے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے میں کتنا کما رہا ہوں اور کیا خرچ کر رہا ہوں، خرچ کرنے کے بعد اب میری کیفیت کیا ہے، کاروبار کرنے والے کی کیفیت کیا ہے، وہ بھی اسی الجھن میں ہے، اسی پریشانی میں ہے کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بڑی مشکلات ہیں، بڑی تنگی سے گزارا ہو رہا ہے، ہم اپنی راس ہی کھا رہے ہیں، رأس المال ہی کھا رہے ہیں، اور حالات ایسے پریشان کن ہیں کہ گزارا نہیں ہو رہا۔ ملازمت کرنے والا شخص بھی ایسے ہی پریشان ہے کہ تنخواہ اتنی ہے لیکن 10 دن پہلے گزرتے ہیں بمشکل، پھر اس کے بعد بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، یا 15 دن گزرے تو آخری 15 دن قرضوں پہ چلتا ہے کام۔ تو یہاں سب سے اہم جو چیز نظر آ رہی ہے، جو بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری روزیوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، یہ برکت اٹھ گئی ہے، اور اس کے اٹھنے کے اسباب پہ غور کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر غور نہیں کریں گے تو جتنی مرضی محنت کرتے رہو، جو کچھ مرضی کماتے رہو، صبح سے شام تک جتنی مرضی محنت کر لو، لاکھوں کروڑوں کما لو، لیکن اگر دل مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور مشکلات ایسی دن بدن پیدا ہو رہی ہیں کہ انسان اپنی بھی ضروریات پوری نہیں کر سک رہا، بچوں کی ضروریات بھی پوری نہیں کر سک رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کے اسباب پہ غور کرنا اور اس برکت کے اٹھ جانے کے اسباب کو سوچنا، یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس پہ غور نہیں کریں گے تو میں نے عرض کیا، جتنا مرضی کمائی کر لو، جتنی مرضی محنت کر لو، جتنا مرضی مال جمع کر لو، اگر وہی پریشانی ہے، الجھن ہے، تنگی اور تکلیف ہے، تو پھر مسائل کا حل نہیں ہے، پھر ہم صحیح رخ پہ نہیں چل رہے، پھر ہم جتنا مرضی حکمرانوں کو کہہ لیں، کہتے رہیں گے، کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی کہتے رہیں گے، جب تک یہ اصل مرض کی طرف ہم غور نہیں کریں گے اس وقت تک کام نہیں بننے والا۔ جب تک یہ پہلو سوچنے کی طرف میں اور آپ سنجیدگی سے یہ جائزہ نہیں لیں گے کہ واقعی اس برکت کے اٹھنے کے اسباب کون سے ہیں، کون کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کاموں سے برکت اٹھ گئی ہے، ہمارے رزق میں سے برکت اٹھ گئی ہے، ہماری زندگیوں سے برکت اٹھ گئی ہے، یہ جائزہ نہیں لیں گے اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ دیکھیے
میں نے عرض کر دیا پہلے شروع میں یہ عرض کیا کہ ہم کسی کو کوسے، دیکھیں جب کسی کو کہنے کی ضرورت ہو ضرور کہنا چاہیے، لیکن پہلے اپنی خرابیوں کا جائزہ تو لے لینا. پہلے میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ لیں کہ میں اور آپ کیا صحیح رخ پہ چل رہے ہیں؟ کیا جو حقیقی اسباب ہیں ان میں غور کیا ہے؟ کیا حقیقی اسباب کی طرف میں نے اور آپ نے توجہ کی ہے؟ تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میں سب سے پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی میں کاموں سے، رزق سے، گھر سے جو برکت اٹھی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ ان پہ غور کرنا ہے. انشاءاللہ آئندہ میں یہ اسباب گنواؤں گا، میں بھی جائزہ لوں گا، آپ بھی جائزہ لیں کہ میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میرے کام میں یہ کام ہے یا نہیں ہے. اگر ہیں تو پھر ان کو ختم کرنا پڑے گا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے فیصلے ویسے ہی ہوں گے. پھر دوسرا مرحلہ ہے، ہم جب اپنی زندگی سے بے برکتی کے اسباب کو ختم کر دیں گے پھر شاید کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ایسے رحم دل حکمران پیدا کریں گے اور ایسے ایسے کام ہوں گے کہ اس کی مثالیں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں. جب یہ برکت کے اسباب اختیار کیے تو کیا ہوا، اور جب ان کو چھوڑا تو کیا ہوا، یہ اس پہ بھی انشاءاللہ انداز کروں گا. وآخر دعوانا الحمد.